بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مکہ اور مدینہ ہی حاضریاں ہوا کرتی تھیں جو کہ نہ جانے کرونا کی وجہ سے بند ہیں یا اس کے پیچھے کیا سازش چل رہی ہے۔ بہرحال جب بھی ہم کعبۃ اللہ یا مدینہ پاک حاضر ہوں تو اس کی جو برکات ہیں، وہاں کے جو فضائل ہیں، وہاں مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں، رب کی رحمتیں کیا کیا ہیں، یہ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ ہم سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کعبۃ اللہ کی کیا عظمتیں ہیں، کیا فضائل ہیں۔ کم و بیش 2 بلین مسلمان اس دنیا میں رہتے ہیں، اور ہم لوگ یہ ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کعبہ کی عظمتیں کیا ہیں۔ وہاں پہ جب بھی جائیں، ہمیں جب جگہ کے بارے میں پتہ ہونا کہ ہم جا کس جگہ رہے ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، آخر وہاں پہ کیا کیا ہم لوگوں کے لیے رحمتیں، راز، برکتیں پوشیدہ ہیں، تو وہاں کی جو قدر و قیمت ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے، وہاں جانے کا لطف بڑھ جاتا ہے۔ وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس قدم کیا چیز رب سے مانگنی ہے وہ ہمیں ملے گی۔ تو آج ہم سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی عظمت کو جانیں گے، پھر ہم مسجد حرام، مکہ اور انشاءاللہ مدینہ کی طرف گفتگو کرتے جائیں گے۔ یہ ربیع النور شریف کے مہینے کی ہی برکتیں ہیں، اور دل جو ہے وہ بڑا افسردہ ہے، غمزدہ ہے کہ صرف مکہ مدینہ حاضری کی جو ایک کیفیت بنتی تھی کہ جانا ہے 12 ربیع النور پہ جانا ہے، رمضان المبارک میں جانا ہے، وہ سفر عشق ختم ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے وہ رونقیں بحال کرے، اور اگر اس کے پیچھے کوئی سازش ہے تو مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کی برابر ہے، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب فضائل مکہ کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو ایک نیکی آپ نے کرنی ہے نا، وہ اس 1,00,000 کے علاوہ ہے، یعنی 1,00,001 نیکی آپ کو ایک نیکی کے عوض ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 100 مرتبہ رحمت کی نظر کعبۃ اللہ کے اوپر فرماتا ہے۔ اس میں سے جو 60 رحمت کی نگاہیں ہوتی ہیں، جو نظر رحمت ہوتی ہے، وہ طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، 20 اہل مکہ کے لیے ہیں، اور 20 جو کعبہ کے ارد گرد لوگ افراد چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے اندر سب سے محبوب ترین ٹکڑا اللہ کو اگر کوئی ہے تو وہ کعبۃ اللہ اور اس کے ارد گرد کا حصہ ہے۔ ہم لوگ کتنی دفعہ مکہ حاضر ہوئے، کتنی دفعہ کعبۃ اللہ حاضر ہوئے، تو ہمیں اس نگاہ رحمت کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے وہ حصہ ملا۔ ہم بھی اہل مکہ ہی کے اندر شمار ہوتے ہیں جب وہاں پہ ہم گھومتے ہیں، جب ہم طواف کرتے ہیں تو رب کی رحمت والی نظر میں رہتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر ہم مزید گفتگو کریں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کعبے کے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے۔ پھر جو لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اب نظر رحمت ہے نا، تو وہاں پہ بخشش کے بہانے بھی ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے اس کو بخشا۔ اب جو لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، رب ان پہ بھی جب نظر رحمت فرماتا ہے تو فرماتا ہے بخشا۔ جو لوگ مکہ کے اندر ارد گرد نیکی کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ کو محبت کی نگاہوں کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، محبت بڑی نگاہوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، رب فرماتا ہے ان کو بھی بخشا۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں، اب فرشتے ہیں نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ہم لوگوں کے لیے ایک نعمت کی صورت میں ہی بنائے ہیں کہ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ ساروں کو تو نے بخش دیا، یہ جو ارد گرد لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ان کو بھی بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت جب کسی پہ ہو جاتی ہے تو وہ بخش دیا جاتا ہے۔ تو ہم جب کعبہ جائیں تو ان نگاہوں کے اندر، اس کرم بھری رحمت بھری نظروں کے اندر ہونے کے لیے اس نیت سے یہاں جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لازمی اور یقینی طور پر ہمارے اوپر رحمت والی نظر ہونی ہے، تو اس نیت کے ساتھ کعبہ جائیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ کعبہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو ان کے چہرے پہ غبار کے اثرات تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر ہے آج تمہارے چہرے کے اوپر غبار ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس حاضر ہونے سے قبل میں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ کی زیارت کرنے گیا
تو وہاں پہ فرشتوں کے رش کی وجہ سے غبار اٹھا، اور اس غبار کے جو اثرات ہیں وہ میرے چہرے پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام بھی کعبہ کی زیارت کو آتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہاں پر کثیر تعداد میں فرشتے بھی آتے ہیں، اور جہاں پر فرشتے آتے ہیں وہاں پہ رحمتیں بھی آتی ہیں۔ حضرت زین العابدین اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیم جو ہے نا یہ کعبے کا حصہ ہے۔ حتیم ہم جیسے غریب لوگ جو کعبے کے اندر نہیں جا سکتے، جن کے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھلتا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حصہ جو حتیم کہلاتا ہے وہ غریبوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس میں نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے عین جو ہے وہ آپ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ اور یہاں پہ مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی کہ حتیم کے پاس ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی رہتی ہے، جن کے کان اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا کیے ہیں، نیک لوگوں کو سنائی بھی دیتا ہوگا، تو وہ فرشتہ ہر وقت صدا لگاتا رہتا ہے کہ آؤ حتیم کے اندر 2 رکعت نماز ادا کرو اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو۔ تو حتیم میں 2 رکعت نماز پڑھنا گناہوں کی بخشش ہے، اور یہ کعبہ ہی کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ حتیم کا جو مزاب رحمت ہے، اس کے نیچے ہم امام زین العابدین اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات کر رہے تھے کہ آپ اکثر حتیم میں مزاب رحمت کے نیچے نماز ادا کیا کرتے تھے، تو یقیناً کوئی خاص بات ہوگی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مزاب رحمت کے نیچے جنت کا دروازہ ہے، اور 8 جنت کے دروازے ہیں، جتنے بھی جنت کے دروازے ہیں وہ کعبہ ہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ کہاں کہاں ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، وہاں آ کے دعائیں کرنی چاہیے، وہاں آ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے اوپر اتنی شفقتیں فرما دی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہر جگہ کا معلوم ہو کہ کہاں کہاں 8 دروازے ہیں، اور رب سے وہاں جا کے 2 رکعت نفل ادا کر کے کہ یا اللہ ہمیں جنت کے اس دروازے سے بھی داخل فرما، یا اللہ ہمیں جنت کے اس دروازے سے بھی داخل فرما۔ وہ ہم جانیں گے، ہماری گفتگو بھی جاری ہے انشاءاللہ، اگلی ویڈیو میں ہم اس کو جانیں گے کہ وہ 8 دروازے کہاں کہاں ہیں۔ لیکن آخر میں آپ کو ایک جنت کا جو ٹکڑا رکن یمانی سے لے کے رکن اسود تک، جس کو ہم حجر اسود بھی کہتے ہیں، اس کے درمیانی جو پٹی ہے، ہم نے ریاض الجنہ کے حوالے سے تو سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ اور ان کے ممبر کے ان بٹوین جو حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا باغ ہے۔ تو رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک کا جو درمیانی حصہ ہے یہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو جب بھی یہاں جائیں 70,000 فرشتے دعا کے لیے کھڑے رہتے ہیں، یہاں دعائیں کیجیے، یہاں نوافل ادا کیجیے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جنت میں نماز ادا کر رہے ہیں، جنت میں دعائیں کر رہے ہیں، اور جنت میں جس نے دعا کی وہ قبول ہی قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ و مدینہ کی بار بار حاضریاں عطا فرمائے، اور جو یہ بندش کی صورت میں، جو آزمائش کی صورت میں ہم لوگوں کے اوپر یہ ایک پابندی سی عائد ہو گئی ہے کرونا کی صورت میں، اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عزتوں والا گھر جب تک میری امت اس کی تعظیم کرتی رہے گی کبھی خیر سے محروم نہیں ہوگی، اور جب یہ اس کی بے حرمتی کرے گی تباہ ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں جا کے ہم کوئی نازیبا گفتگو تو نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ ناحق حرکتیں تو نہیں کرتے۔ اکثر چوری چکاری کے معاملات سننے کو ملتے ہیں، اکثر وہاں پہ لڑائی جھگڑے سننے کو ملتے ہیں، کہیں ہم ادب کا جو دامن ہے اس کو ہاتھ سے چھوڑ تو نہیں دیتے، کہیں یہی وہ وبال تو نہیں ہے جو ہم لوگوں کے اوپر آ گیا اور ہم لوگ آج عمرہ اور حج کی عظیم جو سعادت ہے اس سے محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب والوں میں رکھے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔